تو آپ کی بیوی نے کہا کہ اے ابو بکر کس چیز نے تمہیں منع کیا مہمانوں کے پاس بیٹھنے سے، اور مہمانوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ آپ بڑے ناراض ہوئے، آپ نے اپنے بیٹے سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنی بیوی سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا کہ رات کا اتنا حصہ گزر چکا ہے، ابھی تک آپ نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے ان کو کھانا پیش کیا تھا، لیکن وہ کہنے لگے جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اس وقت تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے جب تک حضرت ابو بکر صدیق نہیں آ جاتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ جب کھانا مہمانوں کو پیش کیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ان کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے ان کی دلجوئی کے لیے، ورنہ آپ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں کھانا کھا چکے تھے، ان کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! آپ فرماتے ہیں کہ جو لقمہ اٹھاتے تھے اس کے نیچے اس سے بھی زیادہ کھانا ہوتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کھانا کھایا اور ان 3 مہمانوں نے بھی کھانا کھایا، لیکن کھانا پھر اسی طرح تھا، اس سے بھی زیادہ تھا۔ آپ نے وہ کھانا اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہو گئے اور جا کے واقعہ عرض کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کا اور مسلمانوں کا ایک بات پہ وعدہ ہوا تھا، وہ وعدہ ختم ہو چکا تھا، اب مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ تیار کرنا تھا جس میں کافی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ وہی کھانا اس پورے لشکر کو کھلایا گیا، لیکن وہ کھانا ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان اور نام کا مقام ہے۔ اللہ اکبر! اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، فناف الرسول ہیں آپ، فناف الرسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے فنا ہو جانے والے، فناف الرسول آپ کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وصال بھی اسی طرح ہوا جس طرح رسول اللہ کا ہوا تھا۔ خیبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو وہی زہر پلٹ کے آیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال مبارک ہوا تو وہی زہر پلٹ کے آیا جو غار کے اندر سانپ نے ڈسا تھا۔ تو جس طرح نبی پاک کا وصال ہوا اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا۔ 63 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر مبارک پائی اور 63 سال حضرت ابو بکر صدیق نے عمر پائی، اور 2 سال اور کچھ مہینے آپ نے خلافت فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب آپ بیمار ہوئے آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا کہ اے میری بیٹی، میرے بعد جو مال میں چھوڑ کے جاؤں گا تو 2 بھائی ہیں آپ کے، عبد الرحمن اور محمد، ان میں اور ادھر 2 آپ کی ہمشیرہ ہیں، ان میں یہ تقسیم کر دینا اسلامی طریقے سے، اسلامی اصول کے مطابق جو شریعت نے مسئلہ بتایا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی، ابا جی ہم تو 2 بہنیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 3 بہنیں، یعنی 1 آپ اور 2 آپ کی اور بہنیں۔ ابا جی ہم تو 2 بہنیں ہیں، ایک میں ہوں، ایک اسماء ہے بنت ابی بکر، اور ایک میں ہوں عائشہ، تیسری کون ہے؟ اللہ اکبر! حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی سوتیلی ماں جو ہے حبیبہ، ان کے شکم کے اندر وہ حاملہ ہیں، ان کے شکم میں بیٹی ہے۔ اللہ اکبر! پتہ چلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے یہ علم بھی عطا فرما دیا تھا۔ یہ آپ کی کرامت ہے بہت بڑی۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم نہیں، نبی کو پتہ نہیں، دیوار کے پیچھے کیا ہے، اللہ کے بعد
वसल्लम के यार खां अबू बकर सिद्दीक अपनी उस बेटी का जिक्र फरमा रहे हैं जो अभी दुनिया में नहीं आई, जो अभी दुनिया में नहीं आई, मां के शिकम के अंदर है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया एक आयशा तू है, एक अस्मा बिन्ते अबी बकर और एक आपकी जो सुतेनी माँ है, उनके शिकम में जो बच्चा है वो बेटी है। फरमाया आप 3 बहनें और 2 भाई, माल जो है वो विरासत तकसीम कर लेना। अल्लाह अकबर। तो अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक के ये इल्म का आलम ये है, तो फिर नबी पाक के इल्म का आलम क्या है, सरकार के इल्म का आलम क्या है। हजरत गिरामी, इससे 2 बातें जाहिर होती है। एक तो ये कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो फरमा रहे थे कि मेरे पीछे से मेरा माल जो है वो आप तकसीम कर लेना, मेरे बाद मेरा माल जो है मेरे वारसों का है। इससे पता चलता है कि अबू बकर सिद्दीक को पता चल गया था कि मैंने इसी मर्द में मैंने मौत हो जाना है, इसी मर्द से मैंने दुनिया से रुखसत हो जाना है। और दूसरा आपका इल्म इससे जाहिर हो रहा था। हजरत गिरामी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक